اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اہدنا الصراط المستقیم اہدنا ہمیں ہدایت دے صراط المستقیم راستے کی مستقیم سیدھا یعنی ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہمیں ہدایت دے یا ہماری ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ رہنمائی کر، ہمیں گائیڈ کر، اے اللہ ہمیں گائیڈ کر کے ہمیں ایسا راستہ دکھا جس پر چل کر ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اور ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل اللہ کی رضا ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جام کوثر پینا ہے اور ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال جو اس کی جنت ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنی ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد جو صراط کہا گیا تو صراط کس کو کہتے ہیں؟ بڑے روڈ کو کہتے ہیں، بڑے پاتھ کو کہتے ہیں، اور وہ روڈ جو بالکل مستقیم یعنی سیدھا جاتا ہو، کہیں بھی اس میں کوئی اونچ نیچ کوئی ٹیڑھ پن نہ ہو۔ تو گویا نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ مدد مانگتا ہے کہ مجھے ایسا راستہ دکھا جس پر چل کر میں ادھر ادھر نہ بھٹکوں اور سیدھا منزل تک پہنچ جاؤں۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچانے والی ہے، اور اس میں کوئی پیچ خم یا کوئی اونچ نیچ نہیں، اور یہ ایک ہی ہو سکتی ہے، جبکہ باطل راہیں لا تعداد ہیں۔ اسی راہ کو اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ بھی فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما آنا علیہ و صحابی یعنی جس کے اوپر میں اور میرے صحاب ہیں۔ حبل اللہ کہتے ہیں اللہ کی رسی کو۔ اور صراط مستقیم کی دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حق کا وہ راستہ جو سیدنا آدم سے لے کر تا قیامت ایک ہی رہا اور رہے گا، اور وہی راستہ توحید ہر نبی کو وہی کیا گیا۔ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں ایاک نستعین سے سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا مدد چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب یہ سکھایا کہ کہو پروردگار ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں اور اپنے ہر کام میں تیری ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تو نہ بتائے تو ہم ظالم اور جاہل کسی چیز کے متعلق جان ہی نہیں سکتے کہ اس میں صحیح راستہ کیا ہے۔ اگر جان بھی لیں تو اپنے نفس کی کمزوریوں، خواہشات کے غلبے، غصے، حسد، لالچ، بخل اور تکبر وغیرہ کی وجہ سے اور شیطان اور دوسرے دشمنوں کی وجہ سے اس صحیح راستے پر چلنا اور قائم رہنا تیری توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ ہر کام اور ہر لمحے میں ہمیں سیدھے راستے کو جاننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک اور جنت تک پہنچانے والا یہی واضح، صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم سیدھے راستے کی مثال بیان فرمائی۔ اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا ہے جو کہتا ہے اے لوگو تم سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑھے مت ہونا، اور ایک بلانے والا اس راستے کے اوپر کنارے سے آواز دے رہا ہے۔ جب کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ افسوس تجھ پر، اسے مت کھول، کیونکہ اگر تو اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ سو صراط وہ راستہ ہے جو اسلام ہے، اور دونوں دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور کھلے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے شروع میں بلانے والی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور راستے کے اوپر کنارے والا اللہ تعالیٰ کا نصیحت کرنے والا ہے جو ہر مسلم کے دل میں ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صراط مستقیم اسلام ہے جو ہمارے پاس کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے۔ اس لیے جب کوئی کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی شخصیت یا گروہ کے پیچھے لگتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، پھر اس کے لیے منزل مقصود جنت تک پہنچنا کسی صورت ممکن نہیں جب تک ان تمام ٹیڑھی راہوں سے ہٹ کر کتاب و سنت کی واضح، کشادہ، روشن اور سیدھی راہ پر نہیں آتا۔ یعنی صراط مستقیم میں پورا اسلام اور اس کے احکام آ گئے، اور باقی قرآن و سنت اس کی تفصیل ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم کہ انعام کیا جن پر، غیر المغضوب نہ غضب کیا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر تیرے پسندیدہ لوگ چلتے رہے، وہ بے خطا بے جرم راستہ کہ قدیم ترین زمانہ سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا۔ قرآن پاک کی وضاحت کے مطابق ان سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ وہ لوگ نہیں
نہیں جنہیں مال و دولت یا دنیا کی فراوانیاں حاصل ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مغضوبی علیہم سے مراد تو یہود ہیں جو گناہ کے کاموں پر دلیر ہو گئے تھے اور ان پر اللہ کا عذاب اور پھٹکار نازل ہوئی، اور ضالین سے مراد عیسائی حضرات ہیں۔ یہودیوں نے معصوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے منہ موڑ لیا اور من گڑت احادیث اور فاسد تعویلات سے چمٹ گئے جو ان کی ہلاکت کا باعث بن گئی، اور نصارہ کی گمراہی کے اسباب یہ تھے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں غلو، ان کو عین خدا یا تین میں سے ایک خدا کہنا، مریم علیہ السلام کو تین میں سے ایک خدا کہنا، مسیح علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور صلیب کی پوجا کرنا، قبروں کو مسجدیں بنانا اور اپنے عالموں کو رب بنانا وغیرہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی جا رہی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ اس کا معنی اے اللہ قبول فرما یا ایسے ہی کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے، بخاری کی حدیث ہے۔ اور عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے مقتدیوں سے اس زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم سورۃ بقرہ کی ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔